دیکھیں ہمارے جتنے بھی اس وقت سوسائٹل پرابلمز ہیں یا چیلنجز ہیں وہ لنک ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے, ہماری اسکولنگ سے. فار ایگزامپل میں نے ابھی جو آپ نے بات کی کہ لوگ انٹرپرنوریل مائنڈ سیٹ کے بجائے وہ امپلائمنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, وچ از ناٹ بیڈ, لیکن وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ اس کا پرابلم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیوں ہے. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, اسکول کو اسٹڈی کریں, اسکول کو تھوڑا سا دیکھیں, اس کو جو اسٹرکچر کیا گیا اسکول کا جو اپنا اسٹرکچر ہے وہ 18 سینچری کے شروع میں یا 17 سینچری کے آغاز میں یہ یورپ میں جس طرح ڈیزائن وہ یہ ہوتا کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی, اور یہ ایک ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف سفر کر رہے تھے. اور انہوں نے دیکھا جی کہ ہمیں ایک ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے جو ہمارے فیکٹریز کو چلا سکے, ہمارے کاروباری اداروں کو چلا سکے, اور ہمیں سمجھ سکے, اور سمجھ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس طریقے سے ہمارے اداروں کو چلا سکے. تو وہ جو آپ اسکول میں دیکھیں کہ کمرے ہوتے ہیں, ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر کے سامنے ڈیسک لگے ہوئے ہیں, وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں تھے, اخبارات نہیں تھے, میگزین نہیں تھے, اور اس زمانے میں انفارمیشن کا واحد ذریعہ وہ ٹیچر تھا. ٹیچر ایک نصابی بک سے اپنے نوٹس لیتا تھا, چیزیں اسٹڈی کرتا تھا, لائبریری سے نوٹس بنا کے جب وہ بچوں کے سامنے آ جاتا تھا تو بچے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ٹیلی ویژن ہے, ہمارے لیے فیس بک ہے, ہمارے لیے سب کچھ ایوری تھنگ ہے. اس کو نا بڑے ادب سے سنتے تھے. اس زمانے میں جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ ادب کا تھا کہ آپ نے ادب کرنے, خاموشی, کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ اس کو انفارمیشن ملے, اور انفارمیشن دینے والے یہ ٹیچر ہے. تو اس زمانے میں جب یہ چیز ڈیزائن کی گئی اسکولنگ پر, یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن ہے کہ آپ ایک چیز کو ایک کمرہ جماعت سے دوسرے کمرہ جماعت, تیسرے آپ کے انفارمیشن لیول کو بڑھاتے رہتے تھے. تو وہ جو ڈیزائن ہے اسکول کا, وہ ڈیزائن ہی امپلائمنٹ کے لیے ہے. وہ فار ایگزامپل میں کر رہی تھی ان کو کلرکس بنانے تھے اپنے بیوروکریسی کے لیے, بس تو انہوں نے کہا چلو بھی فیکٹری لائن نکالو.